قدم قدم پہ فتنے ہیں، ایک کلک پر آپ کی تمام فحاشی چیزیں آپ کے سامنے ہو جاتی ہیں. اس وقت اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا. اگر وہی ٹائم اللہ کے رب العالمین موت کا فرشتہ بھیج دے تو کیا لوگوں کو دکھا کے یہاں سے جاؤ گے؟ ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف کھاؤ اور ایسی جگہوں پر جانے سے بچو، ایسے موبائل کی سائٹوں پر جانے سے بچو جہاں تمہارے ایمان کا سودا ہو رہا ہو، جہاں تمہارا ایمان خریدا جا رہا ہو، ایسی جگہوں پہ بچو. آج تم جہاد نہیں کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں. آج تم لڑ نہیں سکتے ہو، کوئی بات نہیں. اپنے ایمان کو بچا لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. یہی نوجوان کی ایک صفت پہلی صفت یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی نوجوان ہیں سب سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ ہمارا عقیدہ اور منہج کیا ہے. اللہ کی قسم، بغیر عقیدے کے درست کے، بغیر عقیدے کی اصلاح کے، بغیر منہج کے صحیح ہونے کے جنت تو خواب بھی دیکھنا نہیں گوارا کرنا، جنت تو نہیں مل سکتی. یاد رکھیے عقیدے اعمال کی بنیاد ہوتے ہیں. کہیں ہمارے عقیدے میں شرک تو نہیں ہے، کہیں ہمارے عقیدے میں بدعت تو نہیں ہے، کہیں ہمارے عقیدے میں اماموں کی تقلید تو نہیں ہے، کہیں ہمارے عقیدے میں کسی اور جگہ حدیثوں کا انکار تو نہیں ہے. اپنے عقیدے کو درست کر دو، اپنے عقیدوں کو صحیح کرو، منہج کو صحیح کرو اور دیکھو کہ ہمارے منہج اور عقیدے میں صحیح بات کیا ہے. بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو درس آپ نے دیا تھا، جو آپ نے نصیحت کی تھی، وہ ان نوجوانوں کو سنا رہا ہوں. سن لو غور سے اور اپنے عقیدے کی درستگی اور اصلاح کر لو. آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر امام کی تقلید واجب ہوتی تھی، اللہ کی قسم نبی کہہ کے جاتے تھے اس امام کی تقلید کرو، اس امام کی بات مانو، اس امام کا کہنا مانو. جبکہ اماموں نے اپنے دامن کو جھاڑ لی ہے، تمام اماموں نے یہ بات کہہ کر دنیا سے گئے ہیں. اے میرے شاگردوں، اے میرے متبعیوں، یاد رکھو اگر میری بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات اس قابل نہیں ہے کہ اسے قبول کر لو، اسے دیوار پہ مار دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. یہ تمام اماموں نے کہا ہے. آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر اس کو پکڑے رہو گے، اللہ کی قسم میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں گمراہ نہیں ہوگے. نمبر ایک اللہ کی کتاب، نمبر دو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ. بات سمجھ میں آ رہی کتنی؟ میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی مسلک ہمارے ہاں قابل اعتراض نہیں ہے. یہ ممبر رسول، ہم یہاں سے جو بات بولتے ہیں حق بات بولتے ہیں. آپ کیا کیجئے، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو چیک کیجئے. آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تمہارے لیے میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا واجب ہے. دانتوں سے پکڑ لو، دانتوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور بدعت کو ایجاد مت کرو، بدعتوں میں مت پڑو. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. میرے بھائی چیک کرو اس چیز کو. سب سے پہلی چیز، مثالی نوجوان وہ ہے جو اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے منہج کو درست کرے. دیکھو ہمارے عقیدے میں کہیں شرک تو نہیں ہے، ہمارے گلے میں کہیں تعویذ تو نہیں ہے، ہمارے گلے میں کہیں دھاگا تو نہیں ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں اور کمر میں کہیں دھاگا تو نہیں ہے. شرک ہے میرے بھائی، اس کو چھوڑو. مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. حضرت یونس نے کہا تھا اس وقت جبکہ وہاں کوئی پیر فقیر کوئی بھی کام نہیں آ سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی مدد کر سکتی تھی. مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، مچھلی کا اوپر کا حصہ، اندھیری رات، تین اندھیروں میں اس نبی نے کس کو پکارا؟ اس نبی کی مدد کس نے کی؟ وہی جو اپنے ساتھ کسی کو شرک کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. دعا کی تھی لا الہ، توحید کا پہلے اقرار اور اللہ رب العالمین کی توحید کا واسطہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، لہذا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میری مدد فرما. مچھلی نے اس کے صبح ہی لا کے سمندر کے کنارے اور اگل دیا. سیدنا یوسف توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے آئے. تو پہلی چیز میں آپ کو بیان کیا ہوں، یہ بہت چیزیں باقی ہیں، لہذا
पहली चीज़ याद रखिए, नौजवान मिसाली वही है जो अपनी इस्लाह, अपनी अकीदे की इस्लाह और ख़ुद अपने मुआशरे में रहते हुए नमाज़ों की पाबंदी, दीन से उसका जुड़ना, दीन से ताल्लुक़ बरकरार रखना बहुत ज़रूरी मेरे भाई। कदम कदम पे फितने हैं, कदम कदम पे फितने हैं। एक क्लिक पर आपकी तमाम फहाशी चीज़ें आपके सामने हो जाती हैं। उस वक्त अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता। अगर वही टाइम अल्लाह के रब्बुल आलमीन मौत का फरिश्ता भेज दे तो क्या लोगों को दिखा के यहाँ से जाओगे? डरो अल्लाह से, अल्लाह का खौफ खाओ और ऐसी जगहों पर जाने से बचो, ऐसे मोबाइल की साइटों पर जाने से बचो जहाँ तुम्हारे ईमान का सौदा हो रहा हो, जहाँ तुम्हारा ईमान खरीदा जा रहा हो, ऐसी जगहों पे बचो। मेरे नौजवान, उस सहाबे किराम का दौर याद रखो, कितने हमारे असलाफ में नौजवानों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिया। आज तुम जिहाद नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आज तुम लड़ नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, अपने ईमान को बचा लो, यही तुम्हारे लिए काफी है, यही तुम्हारे लिए काफी है। बारी